بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کی معلومات آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے کورٹ میرج۔ کورٹ میرج کو کورٹ میرج کیوں کہتے ہیں، کیوں کی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں اور اس میں کیا چیز کرنی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ جب بھی کوئی نکاح ہوتا ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے تو اس کے اندر برادری خاندان کے کافی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی نکاح یا شادی کے لیے وہ اس کی تشہیر ہے، یعنی کہ اس کو چھپا کے رکھنا جو ہے وہ شادی کے خلاف ہے۔ شادی کا سب سے مین مقصد جو ہے جو وہ اس کو بتانا ہے، سب کو تشہیر کرنا ہے، مشہور کرنا ہے کہ ہم بطور میاں اور بیوی شادی شدہ ہیں۔ اسی لیے اس کے اندر اسلام کے مطابق جو ہے وہ گواہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر معاشرے میں اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں عموماً 3 قوانین رائج ہوتے ہیں۔ ایک قانون وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں قانون، ریاست کا قانون۔ دوسرا قانون ہمارا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں شریعت کا قانون۔ تیسرا ہمارا قانون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق کا قانون، جو ہر بندے کا اپنا اپنا اخلاق کے درجے کے مطابق یا ایمان کے درجے کے مطابق وہ اپنے اندر سما کے اس کو چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے اور کچھ میں منع کرتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں شریعت ہمیں منع کرتی ہے اور اس پہ عمل کرنے کا تلقین کرتی ہے۔ جبکہ جو اخلاق کا ہمارا اپنا قانون ہوتا ہے وہ اس میں ہمارا وہ اپنا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں ہم جو چیز ہم اچھی سمجھتے ہیں اس کو ہم قانون کا درجہ دے کے ہم اس کو اچھا کہتے ہیں، جو چیز ہم بری سمجھتے ہیں چاہے وہ قانون میں اچھی ہو، قانون کی نگاہ میں اچھی ہو، شریعت کی نگاہ میں اچھی ہو، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ 3 قوانین ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ کورٹ میرج میں کیونکہ عموماً ایک لڑکا اور لڑکی کے ساتھ دیگر برادری نہیں ہوتی، تو اس لیے کسی بڑے کو شامل کرنے کے لیے اس میں ہم کورٹ کو ساتھ شامل کرتے ہیں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی پیدا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ساتھ ہو جو کہ اس نکاح کو ویلڈ کر سکے۔ کورٹ میرج میں کورٹ کو شامل کرنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، لڑکی کی لڑکے سے تحفظ، لڑکے کو لڑکی سے تحفظ فراہم کرنا، اور دونوں کو ان کے رشتہ داروں اور خاندان والوں سے تحفظ فراہم کرنا۔ اس کی مثال میں اس طرح سے آپ کو دیتا ہوں کہ جب ایک لڑکی یا لڑکا دونوں جب ایک بغیر رضامندی کے، یہ کورٹ میں رضامندی سے بھی ہوتی ہے لیکن میں فی الحال پہلے یہ ڈسکس کرتا ہوں، جب بغیر رضامندی اپنے رشتہ داروں کے بڑے بزرگوں کے شادی کرتے ہیں تو اس صورت میں اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے کل کو لڑکا لڑکی کو دھوکہ نہ دے اور لڑکی لڑکے کو دھوکہ نہ دے، یا اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہیں تو ان کے رشتہ دار ان کو نقصان نہ پہنچائے، ان کو دھوکہ نہ دے اور ان کے ازدواجی زندگی میں مداخلت نہ کریں، اس لیے کورٹ کو اس میں انوالو کیا جاتا ہے۔ لڑکی لڑکے کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی نے آئی، اس نے جذباتی ہو گئی، شادی کر لی، اس کے بعد کچھ عرصہ رہی، اس کے جذبات میں کوئی مان پڑ گئے، جذبات مان پڑ گئے، یا اس نے کوئی ماحول اس کو پیچھے سے امیر تھی غریب تھی جیسے بھی تھا، ماحول اچھا ملا یا نہ ملا تو اس سے وہ بزن ہوتی ہے۔ بزن ہونے کے بعد عموماً دیکھا گیا کہ جب وہ واپس جاتی ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے، ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے کہ ہماری بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کی، تو وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ لڑکے کے اوپر پرچہ کروائے کہ جناب وہ اس کو اغوا کر کے لے گیا تھا اور اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب ایسی کہانی ہوتی ہے تو لڑکی اس میں آ کے، اکثر ہم نے دیکھا اور ہم کئی کیس اس طرح کے ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں وہ جا کے پرچہ کروا دیتی ہے اور وہ لڑکا خام خواہ میں اس ایک ایف آئی آر کے نیچے ساری زندگی ذلیل ہوتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سچا ہوتا ہے، اس نے ایک شادی کی ہوتی ہے، لیکن کورٹ کو نہ انوالو کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے کورٹ میں لڑکی بیان نہیں دیتی اور وہ یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کرواتے، اس وجہ سے وہ ساری زندگی لڑکا ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں لڑکی کو لڑکے سے تحفظ کی۔ لڑکا شوق مزاج کا ہوتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، بعد میں
کسی وجوہات کی بنیاد پر اس کا اپنا دل بھر جاتا ہے یا کوئی اور معاملات ایسے گھریلو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے، اور لڑکی بیچاری در بدر ٹھوکریں کھاتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے جی میں نے تو اس کے ساتھ نکاح ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو شادی کوئی نہیں کی ہے، مجھ پہ الزام لگا رہے، تہمت لگا رہے. تو اس صورت میں دونوں کے جو بیان جو ہوتے ہیں، جو کورٹ میں دیے جاتے ہیں کہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے، وہی لڑکا اور لڑکی دونوں کا تحفظ کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف، لڑکا اور لڑکی دونوں کی ان کے رشتہ داروں سے تحفظ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور وہ اپنی عزت کو ایک بہت بڑا وہ بنا کے کوشش کرتے ہیں، لڑکا کو یا لڑکی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس صورت میں اگر سپوز وہ کورٹ میں بیان دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ ہی اسی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں کہ جناب ہم نے شادی کی اور یہ فلاں فلاں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہماری جان کے دشمن بن گیا، ہمیں شریعت بھی اجازت دیتی ہے، ہمیں قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور ہم بالغ بھی ہیں، ہم نکاح بھی کر سکتے ہیں بغیر ولی کے. تو اور ہمارے آئین پاکستان بھی ہمیں پرمٹ کرتا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی میں کوئی دوسرا آدمی انٹرفیئر نہ کرے. تو اس صورت میں وہ پھر دوبارہ کورٹ میں جا کے ان سے انہی لوگوں سے تحفظ لے سکتے ہیں. ایک اور صورتحال بھی ہے جو کہ بہت خطرناک صورتحال ہے، جب کورٹ میرج نہیں کرتے، وہ نکاح پڑھوا لیا مولوی سے، اس کے بعد وہ رہ گئے اور کل کلا کو وہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح بھی پراپرلی درج نہیں تھا، لڑکی کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے، لڑکی کو مار دیتے ہیں. اب لڑکا کیونکہ اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہوتا، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، وہ اس کا خاوند نہیں کہلانے کی پوزیشن میں ہوتا، لہذا وہ اپنی جو اس کی بیوی کو جنہوں نے مارا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا. اسی طرح لڑکی کے ساتھ ہے، نکاح ویلڈلی رجسٹرڈ نہیں ہوتا، پراپر ساری اس کی جو ہوتی ہیں قانونی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کی ہوتی ہیں، لڑکے کو مار دیا جاتا ہے، لڑکی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے بعد وہ بیچاری واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے. تیسری ایک اور کورٹ میرج کی صورت ہے جس میں کہ رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں. یہ تو میں نے وہ وجوہات بتائی ہیں جس کے اندر کے رشتہ دار شامل نہیں ہوتے، لڑکا لڑکی ہوتی ہے، رضامندی ان کی ہوتی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، پہلے منگنی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں بڑوں کے اختلافات کی وجہ سے وہ ان کی شادی نہیں کرتے، تو وہ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں بچپن سے ہی کہ ہماری یہ منگنی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جو دوسری صورت حال ہے جس میں رضامندی سے رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں ایک صورت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھی ہے کہ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دو بھائی ہیں، ایک سگے بھائی ہیں، ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا ہے، اور دونوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں اپنے بچوں کی ایک دوسرے کے ساتھ منگنی کر دیتے ہیں. اب کسی اختلاف کی وجہ سے وہ دونوں بھائی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کی شادی نہ کریں، چاہے ان کی بیویوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں اور سے کوئی رشتہ آیا ہوتا ہے، کوئی تھریٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں وہ اپنے بچوں کی خود کورٹ میرج کرواتے ہیں، لیکن اپنا نام کسی بھی صورت میں نہیں آنے دیتے، اور ان کے بیک پہ رہ کے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی نہ آئے خاندان میں کہ یہ ہم نے کیا، اور ان کی شادی بھی کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوشی خرم اپنی زندگی گزار سکیں. مثال کے طور پہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ہمارے پاس کیس آیا، تو ایک آدمی جو تھا اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا، وہ اس کے گھر ان کی فیملی میں ان کے والدین سے آتا جاتا، ان کے تعلقات تھے کافی، وہ ان کے فیملی کو پیسے کھلاتا رہا، اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ ہم اپنی بیٹی کی آپ کے ساتھ شادی کریں گے. لیکن وہ فراڈیے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اس سے پیسہ تو اتنا کھا لیا، اب ہم کیا کریں، اس کو تو ہم لازماً شادی کرنی پڑے گی. تو انہوں نے لڑکے کے ساتھ جو ان کا اپنا ہی رشتہ دار تھا خود کورٹ میرج کروائی، ان کی کورٹ میں بیان کروائے، اور اس کو جا کے کہا جس کے اسے انہوں نے پیسے کھا دے، بھائی ہم کیا کریں، لڑکی نے جا کے کورٹ میرج کر لی، ہم تو آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. تو اس صورت میں بھی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کورٹ میرج ضروری نہیں ہوتی کہ وہ لڑکا اور لڑکی بھاگ کے کریں. اس کے اندر اور بھی کئی فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کورٹ میرج کرتے ہیں، جن کا کہ وہ اظہار نہیں ہوتا، جو وہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں فیکٹرز، اور اپنے اس مقصد کو ناکام کرنے کے لیے وہ کورٹ میرج اپنی سپرویژن میں، اپنی نگرانی میں بچوں کی کرواتے ہیں، اور بعد میں وہ کہتے ہیں معاشرے میں کہتے ہیں جی وہ ہو گیا جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو تاکہ دوسرے لوگوں کو چپ کرا سکے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی. کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لیے ویڈیو بنائیں تاکہ اس کو معاشرے میں ہونے والے معاملات اور قانونی جو معاملات ہیں اس کو سمجھ آ سکے. اس لیے ہم اس کے اندر نہ تو قانون کا کوئی
قانون کے نام کا ذکر کرتے ہیں، نہ اسی کو سیکشن کا ذکر کرتے ہیں. اب جب ہم کوئی ویڈیو ایسی بنائیں گے جو کہ ہم ہمارے پیشے سے منسلک جونیئر وکلاء کے لیے ہوگی، تو اس میں ہم ان کو ریلیونٹ لا بھی بتائیں گے، اس کا سیکشن بھی بتائیں گے، اس کی اپلیکیبلٹی بھی کا بھی بتائیں گے، اور اس پہ لیٹسٹ جو پریسیڈنٹس ہیں، جو عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں، ان کا بھی ہم ریفرنس دیں گے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ دوسری شادی کا اجازت نامہ کیا ہے، کیسے جاری ہوتا ہے، کون جاری کرتا ہے، کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے قانون کی نگاہ میں، اور شریعت کے حساب سے اس کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آدمی بغیر اجازت کے 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں قانون جو ہمارا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.